والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اللہ رب العزت والجلال جو عظمتوں والے اور بڑی شان نرالی شان والے اور بہت زیادہ انعام والے اور بہت زیادہ اکرام والے ذوالجلال والاکرام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اس کی بخششیں اور اس کے انعامات اور اس کے فیضانات اور اس کے رحمتوں کے یہ جتنے طرح کے مواسم خیر اور طوفان جو آتے ہیں طوفان کی شکل میں، اور رحمت کی طوفان، رحمت کالریح المرسلہ، جیسے آپ کی داد و دہش تھی، اسی طرح آپ کی دعائیں تھی، اسی طرح آپ رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت والجلال نے ساری انسانیت پر، سارے مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اس نے رحمتوں کی بارش کی اور اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اس کے فیضان رحمت میں سے رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا اور دنیا کی ہر بھلائی کے سارے راستے کھول دیے گئے اور انسانیت کی ناکامی کے جتنے دروازے تھے بند کر دیے گئے اور شیاطین جکڑ دیے گئے، جنت کے اور آسمان جہاں سے رحمتیں برستی ہیں اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایسے میں مومن بندوں نے جس طریقے سے روزے رکھے، جس طریقے سے افطاریاں کی اور کرائی، جس طریقے سے سحری کر کے برکتیں حاصل کی، جس طریقے سے صدقہ و خیرات کیا، اور جس طریقے سے اپنے دامن مراد کو بھرا انہوں نے تہجد سے، تراویح سے، دونوں ایک ہی چیز ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور جس طریقے سے مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا اور جس طریقے سے اعتکاف لازم پکڑ لیا اور اپنے آپ کو مسجدوں میں محصور کر کے بند کر لیا، بہت ساری حرام چیزوں سے، تمام مکروہات سے اور تمام طرح کے خرافات سے، تمام طرح کے بدعات سے اور تمام طرح کی وہ چیزیں جو انسانیت کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سب سے وہ منہ موڑ کر کے اس نے اللہ رب العزت والجلال کو خوش کرنے کے لیے اپنے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی، اور حتیٰ کہ بہت سی حلال چیزیں، کھانا پانی بھی تج دیا اس نے، اور اپنی پیاری سی بیوی کو بھی اس نے رمضان کے دنوں میں چھوڑ دیا۔ اس بات کا عہد گویا کہ اس نے کر لیا کہ رب العزت والجلال آج سے ہم یہ حرام چیزیں، تیری منع کی ہوئی منکرات چیزیں، سب سے میں نے ہر طریقے سے منہ موڑ لیا ہے، بلکہ تیری مرضی کی خاطر ہم دنیا کی کوئی بھی چیز قربان کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، جس طریقے سے اس کے دنوں میں۔ اسی طرح سے اعتکاف میں اس سے بھی زیادہ محصور ہو کر کے مسجد میں بند کر لیا، اور بہت سے بظاہر نیکیوں سے، جیسے جنازے میں جانا اور جیسے عیادت کرنا اور اس طرح کے فرائض و واجبات جو بسا اوقات اس کے تجارات اور معاملات اور زراعت اور دیگر کاموں سے آتے ہیں، سب سے منہ موڑ کر کے اور شب قدر کی فضیلتوں سے بہرور ہو کر کے وہ اب بندے مومن اللہ کا حقیقی طور پر بندہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے یہ روزوں کے دن پورے کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العزت والجلال نے جو تمہیں ہدایت دی اور تمہیں اس فوز و فلاح کے راستے پر رمضان میں گامزن کر کے ایک کامل انسان، ایک بااخلاق انسان بنایا، تمام جھنجھٹوں سے نجات دلایا اور بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی اور اللہ والا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائی، تو شکریہ کے طور پر تم اللہ کی بڑائی اور زیادہ بیان کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اس کے بدلے میں اور مزید شکر گزاری میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم حقیقت میں شکر گزار بنو کہ تمہیں تقوی نصیب ہوا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور صحیح ایمانی، اسلامی، اخلاقی، انسانی زندگی گزارنے کا شرف تمہیں حاصل ہوا۔ تو اب یہ تکبیر تم شروع کر دو جیسے ہی تمہارا رمضان ختم ہوا ہے، اور تم اس کے ساتھ ہی اس تکبیر کو کہتے ہوئے دوگانہ ادا کرو، یعنی جو تکبیروں والی نماز ہے عید کی، اسے تم عید الفطر کی وہ تم ادا کرو، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو۔ تو ایسی مناسبت سے جبکہ عید ہم منانے جا رہے ہیں،
اللہ رب العزت والجلال کا ہم شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں. گلی کوچوں میں یہ آواز گونجتی رہے، مسجدوں میں یہ آواز گونجتی رہے، گھروں میں یہ آواز گونجتی رہے، تا آ کے تم 2 رکعت عید الفطر کی پڑھ کر کے اور اس سے متعلقات جتنے ہیں یہ صدقہ فطر ادا کر کے کہ کوئی غریب بھائی اس دن غربت محسوس نہ کرے، کوئی مسافر اس دن غربت محسوس نہ کرے، کوئی فقیر نہ رہ جائے. اور یہ عید کی جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ سب کو میسر ہو جائے. تو تم سب کو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ جل شانہ نے جو موسم بہار نیکیوں کا ہمیں عطا فرمایا تھا اس سب کو اللہ جل شانہ قبول فرما لے. تو ایک دوسرے کو خوشی اور مسرت میں شریک کرو عید کی. اور ایسے موقع سے اگر کوئی پیغام ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ رب العزت والجلال نے تمہارے اوپر دنیا اور آخرت کے خیرات و برکات کے جس طرح دروازے کھول دیے تھے، تم خالص اللہ کا بندہ ہو گئے تھے اور ایک نیکی سے ہٹے نہیں تب تک دوسری نیکی انجام دیتے تھے. ادھر روزے سے بھی ہو، ادھر تلاوت بھی کر رہے ہو، ادھر نوافل کا اہتمام ہے اور ادھر تم غریبوں کا خیال کر رہے ہو. بھوک تمہیں ستاتی نہیں تب تک سارے دنیا کے بھوکوں، مصیبت زدوں، قحط زدوں، جنگ زدہ لوگوں کے لیے تمہارا دل تڑپنے لگا اور تم صدقہ و خیرات کے تم نے دروازے کھول دیے. جس طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان، سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اور کان کالریح المرسلہ، اور وہ ہوائیں جو طوفانوں کی شکل میں سرپٹ چلتی ہیں اور بہت تیز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے آپ کا داد و دہش اور دستے سخا واہ ہو جاتا تھا اور ساری انسانیت کو بلا تفریق آپ سب کو نوازتے تھے. لیکن خاص طور پر اس رمضان میں ایک اضافی طور پر ایک صدقہ فرض کیا گیا سارے مسلمانوں پر، مومنوں پر، کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے اس دن، کوئی مانگتا ہوا نظر نہ آئے. تو یہ پیغام ہے تمہارے سارے سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی یہی کیفیت رہے. اور اسی طریقے سے لعلکم تتقون، یہ تقوی چھوٹی بڑی ساری نیکیوں کے کر لے جانے کا اور چھوٹے بڑے تمام فروگزاشتوں، چاہے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، ان میں سے سب کو بجا لانے کا. جس طرح سے تم نے رمضان میں ٹریننگ حاصل کی، جس طریقے سے تمہارا نفس مائل ہوا اور جس طرح تم خالص اللہ کے ہو کے رہ گئے، اب یہ 11 سال کے 11 مہینوں میں بھی تمہیں اسی ایمانی جذبے کے ساتھ اور زندگی کے جتنی لمبی بھی زندگی ہو اور زیادہ تم انہی موسم کے ساتھ، اپنے مزاج کے ساتھ تم انسانیت کے کام آؤ، اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے کام میں جٹ جاؤ. یہ پیغام ہے رمضان کا. اور یہ کہ تمام دنیا خوشیاں منائے. خوشی وہ نہیں ہے جو انسان خود منا لے، خوشی وہ نہیں ہے جو انسان خود مگن ہو لے، بلکہ خوشی تو یہ ہے کہ سب خوش ہو جائے. لیس العید لمن رکب المطایا، عید تو ان کی ہے ہی نہیں جو سواریوں پر اس دن زرق پر لباس پہن کر کے اور اس دن بہت مستی سے کھا کر کے مچلتے ہوئے چلتے ہیں، بلکہ انما العید لمن ترک الخطایا، باندھ لیا عہد کہ میں نے پورے رمضان بھر جس طریقے سے ہم نے بڑے سے بڑے گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، کوئی گالی دینے والے کو بھی دعائیں دی تھی ہم نے، اور گھیر گھیر کے لڑنے والے، تنگ کرنے والوں کو کہا کہ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں تو میں کسی بھی طریقے سے میں لڑائی جھگڑے پر نہیں اتارو ہو سکتا. اسی طریقے سے وہ ساری انسانیت کے لیے وہ رحمت بن جائے. ترک الخطایا، ہر طرح کے گناہوں کو وہ چھوڑ دے. یہ حقیقت میں عید ہے. اللہ رب العزت والجلال سے اسی تقوی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرے اور یہ کوشش کرے کہ دنیا کے بہت سی جگہوں میں ان کے انسانیت کراہ رہی ہے. مسلمان بہت سارے ہیں جو جنگ و جدل میں کے شکار کر دیے گئے ہیں اور بے گھر کر دیے گئے ہیں اور زخمی ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اور اسی طرح سے انسانیت آپس میں ٹکرا کر کے زیر و زبر ہو رہی ہے. وہ سب کے حق میں دعائیں کرے ایسے موقع سے، عید کی رات اور عید کے دن
میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال بہت زیادہ خوش ہو کر کے دعائیں قبول کرتے ہیں اور بندوں کو صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، مجھے میدان میں نکل پڑے ہیں وہ، اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بیویوں کو لے کر کے، تو پیغام یہ اس طریقے سے ہو کہ ساری انسانیت کو اس خوشی کا، عید کی خوشی میں شریک کرے۔ اور جس طریقے سے ہم کو عید کی صبح مثلا کل ہے تو ہم کو کس طریقے سے نکلنا چاہیے، ان ساری سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ صبح سویرے غسل کرے آدمی، خوشبو لگائے، مسواک کرے، اچھے لباس پہنے، بال بچوں کو لو ایک تکبیر پڑھتا ہوا وہ اللہ جل شانہ کے دی ہوئی توفیق سے وہ عیدگاہ پہنچے اور وہاں دو گانا عطا کرے، لیکن اس سے پہلے یہ خیال رہے کہ وہ 2.5 کلو، 3 کلو یا 3 کلو، 2.5 کلو عام طور پر نکالتے ہیں صدقۃ الفطر، وہ کسی نہ کسی غریب تک پہنچا دے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ بلکہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ خود مستحق ہے صدقہ فطر لینے کا، اس کے پاس اتنا جمع ہو جائے کہ اس دن سے زیادہ، اس دن کے نان نفقے سے اس کے پاس زیادہ ہو، تو وہ بھی اپنے روزوں کو پاک کرنے کے لیے، اور وہ غریب جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ مسکین اور فقیر، وہ شریک ہو جائے، کیونکہ آج عید کا دن ہے، کل کا نہیں دیکھنا ہے، آج کا دیکھنا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہ رہ جائے۔ اور یہ عید کی خوشی تو یہ ہے کہ حقیقت میں گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور ہر طریقے سے سارے لوگوں کو، تمام لوگوں کو، رشتہ داروں کو اس خوشی میں شریک کرنے کا سامان ہم پہنچایا جائے۔ اور عید ہم کو یہ پیغام خاص طور پر دیتی ہے کہ ہم رمضان میں جس طریقے سے بھوک پیاس برداشت کر رہے تھے، اقوام عالم میں اور ہمارے پڑوس میں اور رشتہ داری میں اور گرد و پیش میں کتنے ہی لوگ ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں یا بھوک اور شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو روٹھے اور چھوٹے ہوئے ہیں، ان کو عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ ان تمام چیزوں سے وہ خیال رکھیں اور عید کو حقیقی معنی میں، عید جو بار بار آتی ہے اور ہزار طرح کی خوشیاں لے کر کے آتی ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ بندے مومن پورے طور پر گناہوں سے آزاد ہو کر کے اللہ والا ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے وہ مرتا اور جیتا ہے، وہ اس پر پورے طور پر اترنے کی کوشش کرے۔ میں ایسے موقع سے میں تمام اپنے بھائیوں کو جن کو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ملا ہے، ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اس بات کا کہ اللہ جل شانہ ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کی زندگی میں یہ عید بار بار لائے اور ساری انسانیت کو یہ مبارک، کیونکہ اسی میں قرآن نازل ہوا اور ایک مسلمان ساری انسانیت، ساری مخلوق کے لیے حقوق اللہ، حقوق العباد اور خلق خدا، اللہ کی مخلوق کا وہ کے لیے وہ اس زمین پر رحمت ہے اور اس زمین پر خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو ہم اس مناسبت سے اس خوشی میں تمام سب کو شریک کرتے ہوئے عید کی بہت بہت مبارکبادی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بقیہ ایام بھی ہمارے اسی طرح خوشیوں کے ساتھ گزریں گے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو لوگ کرا رہے ہیں سب کچھ، یہ عید جو ہم ان دنوں منا رہے ہیں، ملت دو راہے پر کھڑی ہے اور مسلم امت پورے طور پر مختلف دنیا کے خطوں میں بہت طرح کے خرخشے میں، بہت طرح کی مصیبتوں میں اور بہت طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایسے میں کیسے ہم کو یہ عید کی خوشی راس آ رہی ہے؟ ہم اگر عزم کریں اور ان کے لیے کم سے کم دعائیں کریں اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے گر گرائے تو یقیناً ہم کو خوشی راس آ سکتی ہے اور اللہ جل شانہ ہمیں معاف کر کے ہم کو خوش ہونا ہمارا قبول فرما سکتے ہیں۔ ہم پھر ایک مرتبہ اور سب کو کہتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، عید کی صالح الاعمال، عید کی خوشیاں تمام امت مسلمہ، ساری انسانیت، دیش واسیوں اور سارے سنسار کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔